نماز کے لیے آؤ، روزہ کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، یہ اس میں جو ہے 5 حج کا ثواب ہے، اس میں 10 حج کا ثواب ہے، گنانے والے گناتے رہیں گے، مگر تم ان کے گنانے کو نہ دیکھنا۔ کربلا کے شہیدوں کے امام کا چہرہ، ان کی گنتی نہیں ہے، صحابہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس نے تلوار کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کیا اس کی بات ماننا۔ حضرات، تو نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں پتہ کہ کیسے بچنا ہے گمراہی سے، کیسے ہدایت پاؤ گے، کیسے صحیح راستے پہ رہو گے۔ ہم بتاتے ہیں اس کو اگر تم نے پھاڑ لیا تو گمراہی کی آندھی بھی آئے گی تو تم اس میں اڑو گے نہیں، بلکہ حسین کے کردار کی وجہ سے تم ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچ جاؤ۔ نبی نے فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین۔ نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری معظم عظمت والی رفعت والی رتبہ والی چیز چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اولہما کتاب اللہ۔ نبی نے فرمایا ان دونوں میں سے پہلی چیز قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور قرآن کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیہ الہدی والنور۔ قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ کون ہے؟ علی۔ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا ہے، جن کی عظمت تقدس کا عالم یہ ہے کہ حضرات چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، زمین، آسمان، ہوا، جس نے بھی فاطمہ کے گھر میں آیا ہے عقیدت و محبت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا دیا۔ حضرات فاطمہ، علی، حسن، حسین یہ اہل بیت ہے، ان کی اولاد بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ ادھر فرماتے ہیں وَذَكِّرُكُمْ أَهْلُ بَيْتِي۔ میں تمہیں اپنے اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ قرآن کو بھی تھام کر کے رکھنا اور حسین کو بھی تھام کر کے رکھنا، قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑنا اور اہل بیت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا۔ جب ان کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہاری کی آندھی چلے گی، تم ہلو گے نہیں بلکہ حسینی راستے پہ ہو گے، حسینی راستے پہ ہو گے۔ جب کوئی چیز ڈگمگاتی ہے تو اس پر بھاری چیز رکھ دیا جاتا ہے کہ وہی رکھ دیا جاتا ہے، ہوا چلے، چادر اڑے، اب چار اینٹا رکھ دیں تاکہ یہ اڑے، اڑے نہیں، اڑنے سے بچا رہے۔ جب اللہ نے زمین بنایا تو زمین ہل رہی تھی، بہت زیادہ ہل رہی تھی۔ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کی کھوٹی گاڑ دی۔ کیا؟ پہاڑوں کا میخ گاڑ دیا، میخ کا مطلب کھوٹی۔ اب زمین کا ہلنا بند، زمین ہلتی نہیں، زلزلہ جب الگ چیز ہے، مگر پہلے زمین برابر ہلتی تھی، اس لیے کہ زمین کو پانی پہ رکھا گیا تھا تو زمین ہل رہی تھی۔ اللہ نے پہاڑوں کا میخ گاڑا اور گاڑنے کے بعد زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ جب کوئی چیز اپنی پوزیشن میں نہ رہے، ہلے، اڑے تو کوئی وزنی چیز گاڑ دی جاتی ہے، توڑنے سے باقی رہے۔ حضرات یہ دنیا ہے، شیطان مکمل ڈھنگ سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔
کہ ہٹا دیا جائے اس امت کو اللہ کی وحدانیت سے، رسول کی رسالت سے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکات سے، اور اگر یہ نماز بھی پڑھے تو صرف نمازی ہو، اور نماز کے علاوہ اس کے نماز میں کچھ نہ ہو، یعنی نماز ہو مگر قبول نہ ہو، روزہ ہو قبول نہ ہو، حج ہو قبول نہ ہو، زکات ہو قبول نہ ہو، یہ اڑتے رہے 72 کے طریقے سے، 73 کی نہیں بلکہ 72 طرح کی نماز پڑھے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ لے، کوئی گردن پہ پاؤں باندھ لے، کوئی کہیں بھی باندھ لے، یہ نماز رب کو پسند نہیں ہے۔ ان عادیوں سے روکنے کے لیے تو چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں ظاہراً چلے گئے، امت کو رہنا ہے قیامت تک، تو یہ امت اڑے نہیں، یہ امت بہکے نہیں، یہ امت ادھر ادھر نہ گئے۔ حضرات اس طرح ڈولتی ہوئی چیزوں کو میٹ کے ذریعے سے گاڑ کر کے اس کا ہلنا بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ایسے ہی اللہ نے امت مسلمہ کو قیامت تک بہکنے کے لیے، بہکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے قرآن اور اہل بیت دیا کہ جب تک یہ قوم قرآن کو پڑھتی رہے گی، حسین کو مانتی رہے گی، یہ بہک نہیں بھاگنے سے بچ جائے گی یہ قوم۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو بھاری چیز دے رہا ہوں، ان دو بھاری چیزوں کو تھامے رہنا تو تم بچ جاؤ گے بہکنے سے، تم ادھر ادھر ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے، اگر ایمان بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، کردار بچانا ہے، نماز بچانی ہے، حج بچانا ہے، دیگر چیزوں کو بچانا ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ہم قرآن کی تلاوت کریں، جہاں پہ ہم قرآن پڑھیں، وہیں پہ حسین سے محبت کریں، وہیں پہ علی سے محبت کریں، وہیں پہ حضرت فاطمہ سے محبت کریں، وہیں پہ حسنین سے محبت کریں، اولاد حسنین کریمین سے محبت کریں۔ یہ محبت بتاتی ہے، یہ بہکنے والا نہیں ہے، یہ محبت بتا رہی ہے، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو ساتھ ہے اور محبت اہل بیت میں ڈھل گیا ہے وہ دنیا کی آفتوں سے بچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کی آفتوں سے بچ گیا۔ اور میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ذات ہے، بڑی مقدس ذات ہے، اتنی نایاب ذات ہے کہ ان سے محبت کیجئے، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب رکھے گا۔ اچھا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی